The strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اتحادی سلطنت عمان کو بھی دھمکیانا شروع کر دیا. خبردار کیا عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ اسے بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے یہ بات کابینہ میٹنگ کے دوران ایک سوال پر کہی. ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کیا انہیں عمان کا ایران کے ساتھ مل کر ہرموز کنٹرول کرنا قبول ہے. ٹرمپ نے کہا کوئی بھی آبنائے ہرموز کنٹرول نہیں کرے گا. یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے. ہم اس صورتحال کو دیکھیں گے. عمان بھی یہ بات سمجھتا ہے. ایران سے معاہدہ تاحال نہ ہونے کے سوال پر صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہیں وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے دباؤ کی پرواہ نہیں. ٹرمپ اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں. ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا نہ اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا. ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک اعلان. کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے. آبنائے ہرموز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی. پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکریٹری علی باقری نے کہا کہ امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں. افزودہ یورینیم ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں. آبنائے ہرموز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا. جب تک تمام ایشوز پر مکمل اتفاق نہیں ہو جاتا سمجھیں گے کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی. ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا. ایران 1 ماہ میں ہرموز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا. ایرانی ٹی وی کا دعویٰ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے. عمان کے تعاون سے آبنائے ہرموز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا. 60 روز میں معاہدہ ہونے پر اسے سلامتی کونسل کی قرارداد کی شکل دی جائے گی. ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم فریم ورک تاحال حتمی نہیں. ٹھوس یقین دہانی کے بغیر ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. وائٹ ہاؤس نے ایرانی میڈیا کی رپورٹ من گھڑت قرار دے دی. عید پر بھی اسرائیلی بربریت نہ رکی. اسرائیلی فوج کا حماس کے 2 کمانڈرز کو شمالی غزہ میں نشانہ بنانے کا دعویٰ. حملے میں دیگر 2 فلسطینی بھی شہید ہوئے. غزہ میں ہیلتھ حکام نے تازہ اسرائیلی حملوں میں 4 شہادتوں کی تصدیق کر دی. کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. حادثے کے بعد ڈاؤن ٹریک جزوی متاثر. ٹرینوں کی آمد و رفت معطل. ٹریک کی مرمت کے لیے ریلوے عملہ طلب. حکام کے مطابق مال بردار ٹرین یوسف والا سے کراچی جا رہی تھی. یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سمر مبارک منگ کو خراج تحسین. مسلح افواج کے سربراہان کی بھی قوم کو مبارکباد. ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار کا عرب، اسلامی اور یورپی ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں عشائیہ. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. فلسطین کی صورتحال، خطے میں جاری امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت. اسحاق ڈار نے نیو یارک میں پاکستان مشن کے اہلکاروں کے ساتھ نماز عید ادا کی. شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایٹمی ہتھیاروں سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. شمالی کوریا کی امریکی قیادت میں کوار اتحاد پر بھی تنقید. ترجمان پیونگ یانگ نے کہا کہ امریکہ اور اتحادی ممالک خطے میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں. کرکٹ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا. پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ کے لیے جولائی میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے دونوں ٹیسٹ میچز ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو میں ہوں گے. پہلا میچ 25 سے 29 جولائی کو برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا. سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 2 سے 6 اگست تک کوئنز پارک اوول میں کھیلا جائے گا. برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں پہلی بار کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا.
افغانستان دہشت گردوں کی بھرتی اور شدت پسندی پھیلانے کا مرکز. روسی خفیہ ایجنسی کے مطابق ولایت خراسان وسط ایشیائی ممالک سے افراد کو دہشت گرد نیٹ ورکس میں شامل کر رہی ہے. داعش خراسان تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے علاوہ روسی مزدوروں کو بھی ساتھ ملا رہی ہے. داعش خراسان وسطی ایشیائی ممالک میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. تاجکستان اور ازبکستان میں داعش کے دہشت گردوں کو پکڑا گیا. روس کی سلامتی کونسل سیکریٹری کا کہنا ہے افغانستان میں 20 سے زائد گروہوں کے جنگجو خطے کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان متعدد بار افغانستان سے دہشت گردوں کے خطرے کی موجودگی کی نشاندہی کر چکا ہے. ڈی جی ایس پی آر کے مطابق علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ اور مرکز بن چکا ہے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی بھی عید صفائی آپریشن میں سرگرم. پنجاب میں پہلی مرتبہ آپریشن کلین کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال. ترجمان سترہ پنجاب کے مطابق 1,84,000 ورکرز تینوں شفٹس میں فیلڈ میں متحرک رہے. پنجاب بھر سے 1,10,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور باقیات ٹھکانے لگائیں. صرف لاہور سے 17,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بم دھماکے سے متاثرہ علاقے چمن پھاٹک کا دورہ. پھاٹک کے قریب بم دھماکے سے متاثرہ خاندانوں سے بھی ملاقات. متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا. سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو خدا نخواستہ مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جسے پاکستان سے محبت نہیں ہے وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے. اگر چیک پوسٹوں یا فورسز کی تعداد بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو بھی لوگوں کو اعتراض ہے. عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں. اس پر پیپلز پارٹی سے کسی نے بات نہیں کی. نہ کوئی ترمیم سامنے آئی ہے، نہ کسی صوبے یا شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں. سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن نے کہا 28ویں ترمیم سے متعلق گفتگو محض قیاس آرائیوں تک محدود ہے. کراچی ہمیشہ سندھ کا تھا اور رہے گا. ایم کیو اور جماعت اسلامی کی سیاست مخالفت پر چلتی ہے. بلاول بھٹو نے جس دن اسٹیٹ آف دی آرٹ شارائے بھٹو کا افتتاح کیا کچھ لوگوں نے کہا صوبہ توڑ دو. اور شوبز ستاروں کی بھی سب کو عید کی مبارکباد. اداکارہ ریشم، مایا، زارا اور آمنہ کی سج دھج نے عید کو چار چاند لگا دیے. اداکار فیصل قریشی، دانش تیمور، صبور اور علی انصاری نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی تصاویر شیئر کی.